میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جنات سے ملاقات کا واقعہ تفصیل سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ اس سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے اور کیا سمجھنے کو ملتا ہے۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے میری یا نہیں آ رہی؟ یہ آواز کو تھوڑا صحیح کریں۔ مجھے اس کا اندازہ ہوا ہے کل جب ہمارا کورس ہوا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں نیچے، مہمان حضرات بیان کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا میں تو 2.5-3 سال سے بیانات کر کر کے تھک گیا ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سامنے والوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آواز تیز کریں تھوڑی، شاید کچھ بہتر ہو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے، قریب کیا ہوا ہے اس کو، ابھی دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے درس کے اندر ہم نے، آواز کلیئر ہو تو بتا دینا، کوئی ٹھیک ہے ابھی چھوڑنا۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جنات سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کو پڑھا تھا اور اس کی تفصیل سمجھی تھی، اور اس سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے اس کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو بڑا اہم واقعہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے معراج کا واقعہ۔ ابھی 27 رجب گزری ہے تو ہمارے ہاں بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے 27ویں شب معراج جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کیا ہے اور سورۃ النجم کے اندر بھی کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو سورۃ النجم ہے 27ویں پارے میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ واقعہ کیا ہے اور پھر اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تقریباً 10 اہم چیزیں ہیں، 10 اہم اسباق ہیں جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتے ہیں اس واقعے سے، اور جو اس واقعے کا اصل پیغام بھی ہے اور اصل درس بھی ہے۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ سیرت پڑھانے سے مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل شخصیت ہیں، رہنما ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اب ہم اگر حضور کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا مطلب ہے حضور کے رول ماڈل ہونے کا۔ ہم قرآن کریم کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ادب کرتے ہیں، لیکن ہمارے ادب کے طریقے الگ ہیں۔ قرآن کریم کا ادب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو چوم چاٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کو خوشبو لگا دیتے ہیں، اچھے غلاف میں بند کر دیتے ہیں، بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، پھر اس پر عمل کرنا، جو اس کا اصل مقصد ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم حضور کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اللہ کے آخری رسول تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، امام الانبیاء، خاتم النبیین، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس سے آگے کیا ہے؟ یہ سب تو ہو گیا، فضیلت تو مان لی گئی، وہ تو ثابت ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد کچھ آگے چیزیں ہوں گی جو انہوں نے بتائی ہوں گی، اس پہ ہم عمل کریں گے تو ہم بھی ان کے پیروکار بنیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ تو یہ ساری ٹینشنیں، ساری جو بے چینیاں ہماری زندگی میں اسی سے ختم ہوں گی۔ بہرحال جو معراج کا واقعہ ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ کب پیش آیا، تو اس کے اندر سیرت نگاروں کا اور مورخین کا بہت اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس تاریخ کو اور کس سال پیش آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر 10 اقوال ذکر کیے ہیں، 10 اقوال ذکر کیے ہیں کہ ایک راوی کا کہنا ہے کہ اس سن میں پیش آیا، ایک کا کہنا ہے کہ اس سن میں پیش آیا، ایک کا کہنا ہے کہ اس سن میں پیش آیا۔ تو 10 اقوال ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کے سن کے بارے میں کہ یہ کب پیش آیا ہے۔ لیکن اس بات پر تقریباً تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے پیش آیا ہے۔ اور اس بات پر بھی تقریباً اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا ہے۔ یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، حضرت خدیجہ کی وفات کا واقعہ اور ابو طالب کی وفات۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا ہے۔ اور اتنی بات طے ہے، یہ سیرت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بائیکاٹ کیا گیا، آپ شیب ابی طالب میں قید کیے گئے، تو آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ تو اس بائیکاٹ والا جو عرصہ تھا 3 سال کا، اس عرصے میں حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ تھیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ اس شیب ابی طالب والے بائیکاٹ والا جو عرصہ ہے اس کے بعد پیش آیا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو سیرت میں مختلف اقوال ہیں ان سے جو اگر خلاصہ نکالیں تو اس کا یہ خلاصہ نکلتا ہے۔ تو اب ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد، اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ابو طالب بھی آپ کے ساتھ تھے اس بائیکاٹ والے عرصے میں، اور حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھی اس بائیکاٹ والے عرصے میں۔ اس وجہ سے مورخین یہ کہتے ہیں، سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا ہے۔ 5 سال پہلے، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ حضور کی نبوت کے 11ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو راجح قول جس پر زیادہ مورخین اور زیادہ سیرت نگار متفق ہیں وہ یہ بات ہے کہ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے 11ویں سال پیش آیا ہے، جس کو نبوی سال کہا جاتا ہے۔ ایک ہجری سال ہے نا، اس کا آغاز تو ہجرت سے ہوا ہے، ایک ہے نبوی سال جس کو کہا جاتا ہے 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، 4 نبوی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبوت ملنے کے بعد پہلا سال، نبوت ملنے کے بعد دوسرا سال۔ تو یہ واقعہ 11 نبوی کو پیش آیا، نبوت کے 11ویں سال میں پیش آیا۔ اب اس واقعے کی جو تفصیل ہے احادیث کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود بیان فرمایا ہے۔ پہلے ہم اس واقعے کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا واقعہ کیا تھا پورا۔ اچھا، اس تاریخ کے ذکر کے ساتھ ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اسی وجہ سے ایک قول بعض مورخین کا یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا ہے۔ ایک قول جو بہت سارے میں اقوال بتا رہا ہوں،
ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا، بعض مورخین کہتے ہیں ربیع الاول میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں رمضان میں پیش آیا، یہ سارے اقوال ہیں اس میں۔ اب امت کا اس بارے میں اتنا اختلاف ہونا، امت کا اس معاملے میں اتنا اختلاف ہونا کہ ابھی تک آج تک واقعہ معراج کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، کوئی بھی حتمی طور پر یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعہ معراج کی یہ تاریخ تھی۔ امت کا اس بارے میں اختلاف ہونا اور کوئی واضح دلیل کسی ایک بات پر نہ ہونا، اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اس تاریخ کو محفوظ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس تاریخ کو محفوظ کرنے کا انتظام نہیں کیا گیا۔ اگر یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا جس کے ساتھ کسی عبادت کا تعلق ہوتا، جس کے ساتھ کسی رات کی فضیلت کا تعلق ہوتا، جس کے ساتھ کوئی خاص عمل متعلق ہوتا کہ یہ کام اس رات میں کرنا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام اس تاریخ کو محفوظ نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام دن، وہ تمام مہینے، وہ تمام اوقات جس کے ساتھ کوئی عبادت متعلق ہے، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہوگا، اس سے پہلا کون سا مہینہ ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ ہے، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ عید الفطر کس تاریخ کو ہوگی، عید الاضحیٰ کس تاریخ کو ہوگی، اس میں پوری امت میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کہے کہ عید الفطر ربیع الثانی میں منائیں گے، کوئی آپ کو امت میں ایسا مورخ نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ عید الاضحیٰ ہم ربیع الاول میں منائیں گے۔ طے شدہ بات ہے کہ عید الفطر یکم شوال کو ہے، اور طے شدہ بات ہے کہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہے۔ یہ کیوں؟ یہ طے شدہ بات کیوں ہے؟ اس میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ نے محفوظ کر کے ہمیں پہنچا دیا کہ بھئی عید الفطر کا دن یہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن یہ ہے، عید الفطر کی نماز اس دن پڑھنی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز اس دن پڑھنی ہے۔ لیکن معراج کے واقعے کی تاریخ کو صحابہ نے محفوظ کر کے ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کے ساتھ کوئی خاص عبادت متعلق نہیں، اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہوتی تو یقیناً صحابہ اس رات کی ایک تو تاریخ محفوظ کرتے، اور محفوظ کرنے کے بعد پھر ہمیں بتاتے کہ بھائی یہ تاریخ ہے، اور پھر پوری امت اس پہ جمع ہوتی اور ساری امت مل کر اس رات کو عبادت کرتی۔ لیکن یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کو جھٹلانے کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا، آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ میں نہیں مانتا، اس کے علاوہ اس کو جھٹلانے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ تاریخ کو کبھی بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ بات جو اس کی تاریخ سے متعلق ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن، بعض روایات میں آتا ہے کہ حرم میں تھا، بعض میں آتا ہے کہ ام ہانی جو حضور کی چچا زاد تھیں، ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں اور حضرت علی کی بہن ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں تھا کہ اتنے میں جو چھت تھی وہ شق ہوئی، پھٹی، اور وہاں سے حضرت جبریل میرے پاس آئے اور میرے کو وہاں سے لے کر گئے حرم، اور حرم لے جانے کے بعد میرے سینے کو شق کیا گیا، شق صدر جس کو کہا جاتا ہے، اور ایمان اور حکمت سے میرے سینے کو بھر دیا گیا، اور پھر اس کو دوبارہ سی دیا گیا، اور میرے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی جو مہر تھی حضور کے دو شانوں کے درمیان، وہ مہر میرے کندھوں کے دونوں شانوں کے درمیان لگائی گئی، اور پھر ایک سواری لائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں اتیت بالبراق، کہ براق نامی ایک سواری لائی گئی،
اور پھر حضور نے اس کی خود تعریف بیان فرمائی، ہوا دابۃ ابیض طویل، کہ وہ ایک سفید رنگ کا جانور ہے، فوق الحمار ودون البغل، جو گدھے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے، یعنی یہ اس کی جسامت تھی. یضع حافرہ عند منتہا طرفہ، اور اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اس کے ایک قدم کی رفتار منتہائے نظر تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جا سکتی تھی وہاں جا کے اس کا قدم پڑتا تھا. حضور فرماتے ہیں فرکبتہ، میں اس پہ سوار ہوا، حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا، مسجد اقصی پہنچا. قال فربطتہ بالحلقہ، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری کو، وہاں ایک حلقہ تھا، کڑا تھا، اس کے ساتھ میں نے اپنی سواری کو باندھا. التی یربط بہ الانبیاء، وہ کڑا جس کے ساتھ باقی انبیاء بھی اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں. ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا. فصلیت فیہ رکعتین، اور وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. ثم خرجت، پھر میں وہاں سے نکلا. اور یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو وہاں جمع کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی. حضور کی اقتداء میں سارے انبیاء نے نماز پڑھی. حضور فرماتے ہیں میں پھر نکلا. فجاءنی جبریل علیہ السلام باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن، حضرت جبریل نے میرے سامنے 2 برتن پیش کیے، ایک برتن دودھ کا تھا اور ایک برتن شراب کا تھا، اور مجھے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ منتخب کریں. حضور فرماتے ہیں میں نے دودھ والے پیالے کو منتخب کیا. فقال جبریل، تو اس پر حضرت جبریل نے فرمایا اخترت الفطرہ، کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے اس چیز کو پسند کیا ہے جو انسان کی فطرت سلیمہ اس کو چاہتی ہے. پھر حضور فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. فاستفتح جبریل، حضرت جبریل نے اجازت طلب کی. فقیل من انت، تو وہاں سے فرشتوں نے پوچھا آپ کون؟ قال جبریل، انہوں نے کہا میں جبریل ہوں. قیل ومن معک، فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا محمد، کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا وقد بعث الیہ، کیا اللہ نے آپ کو ان کی طرف بھیجا تھا؟ حضرت جبریل نے فرمایا قد بعث الیہ، ہاں اللہ نے جبریل اور اللہ نے مجھے ان کی طرف بھیجا تھا. تو ففتح لنا، حضور فرماتے ہیں ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا بآدم، تو اب پہلے آسمان پر میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو، میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. فرحب بی ودعا لی بخیر، تو حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی. ثم عرج بنا الی السماء الثانیہ، پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. فاستفتح جبریل، حضرت جبریل نے پھر اجازت طلب کی. فقیل من انت، پوچھا گیا آپ کون؟ حضرت جبریل نے فرمایا جبریل، میں جبریل ہوں. قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے ان کی طرف آپ کو بھیجا تھا؟ حضرت جبریل نے فرمایا ہاں اللہ نے بھیجا تھا. کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا. فَإِذَا أَنَا بِإِبْنَيْ الْخَالَةِ، تو وہاں میں 2 خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ ملا. 2 خالہ زاد بھائیوں سے مراد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے. تو حضور فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِإِبْنَيْ الْخَالَةِ عِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى ابْنِ زَكَرِيَّا صلوات اللہ علیہما فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ان دونوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعا کی. حضور فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء، پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. وہاں دوبارہ وہی سوال جواب ہوئے کون؟ انہوں نے کہا جبریل. تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا تھا ان کو لانے کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا تھا. تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف، تو وہاں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. وَقَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اور حضرت یوسف کو اللہ نے بہت ہی حسن عطا فرمایا ہے. فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، حضرت یوسف نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعا کی. حضور فرماتے ہیں ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، پھر مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا. فاستفتح جبریل، پھر حضرت جبریل نے اجازت طلب کی اور وہ سارے سوال جواب ہوئے اور دروازہ کھلا. حضور فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، تو چوتھے آسمان پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعا کی. اور حضرت ادریس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ حضرت ادریس کو ہم نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں بھی یہی سوال جواب ہوئے. جب دروازہ کھلا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ، وہاں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی میرے لیے دعا کی. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف حضرت جبریل ہمیں لے کر گئے، وہاں یہ سوال جواب ہوئے. جب دروازہ کھلا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ، وہاں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. پھر حضور فرماتے ہیں انہوں نے بھی میرے لیے دعا کی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اور ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ بات. تو اور اس بات پہ رونے لگے، وہ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ یہ کہ یہ نوجوان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کو اتنی بڑی امت ان کو عطا کی ہے، ان کے فالوورز، ان کے پیروکار، ان پر ایمان لانے والے اتنے زیادہ ہیں، اور میں نے اتنا لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن میرے اوپر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان پر اس جوانی میں، اور ان کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اتنے لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں اور اتنی بڑی ان کی امت ہوگی، اور میری امت اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی امت ان کی ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے کام میں رشک کرنا جائز ہے. ایک ہوتا ہے حسد کرنا، ایک ہوتا ہے رشک کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو چیزوں میں جائز ہے، لیکن وہاں حسد سے مراد علماء نے لکھا ہے رشک کرنا. رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں یار ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اس کی طرح کام کروں، اس کو کہا جاتا ہے رشک کرنا. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ کام یہ نہ کرے میں کروں، یہ جو چیز ہے اس سے لے لی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم اس سے لے لی جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں میں حسد جائز ہے. نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کرنا جائز ہے کہ انسان کہے کہ کاش اتنا مال میرے پاس ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہو اور اس علم پر وہ خود بھی عمل کرتا ہو اور لوگوں کو بھی اس علم پر عمل کرنے کی طرف بلاتا ہو، اس پر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ نے مجھے بھی ایسا علم دیا ہوتا تو میں بھی اس پہ عمل کرتا اور میں بھی اس طرح لوگوں کو دین کی دعوت دیتا. تو آپ نے فرمایا ان دو چیزوں میں حسد جائز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رشک کا اظہار کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے، وہ اسی بات پر روئے. لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں پہ رشک کرنا چاہیے. ہم تو ایسی چیزوں پہ رشک نہیں کرتے، ہم تو رشک کرتے ہیں یار اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، اور اس کے پاس ایسا بنگلہ ہے، اس کے پاس ایسا موبائل ہے، اس کے پاس ایسی گھڑی ہے، اس کے چپل ایسے ہیں، اس کے کپڑے ایسے ہیں. ہمارے رشک کی چیزیں یہ ہیں. مسلمان کے رشک کی چیز ہے علم. صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے جو غریب صحابہ تھے، اور کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالاجور،
کہ یا رسول اللہ جو مالدار لوگ ہیں سارا اجر تو انہوں نے کما لیا, آپ کہتے ہیں بھائی اس کام کے لیے پیسے چاہیے, چندہ چاہیے, سارے مالدار صحابہ آپ کو آ کے پیسے دے دیتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں, آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں, یہ دعا پڑھا کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ مرتبہ عطا کرے گا جو ان کو عطا ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے وہ دعا پڑھنا شروع کی, جو مالدار صحابہ تھے ان کو پتہ چلا, انہوں نے بھی وہ دعا پڑھنا شروع کر دی. تو یہ غریب صحابہ پھر آئے اور کہنے لگے کہ وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے, ان کے پاس تو مال بھی ہے اور یہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے. تو صحابہ کرام ان چیزوں میں مقابلہ کرتے تھے. ان کا رش کس چیز میں ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا لگا رہا ہے, میرے پاس ہے نہیں کہ میں لگاؤں. یہ جذبات ایک مسلمان کے ہونے چاہیے. اس کے پاس تو دین کا اتنا علم ہے, میرے پاس تو ہے نہیں, میرے پاس بھی اتنا علم ہونا چاہیے, یہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر رونے لگے. بہرحال اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا, اجازت طلب کی گئی. فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ, تو وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ, اور انہوں نے بیت معمور کو ٹیک لگایا ہوا تھا. بیت المعمور یہ بیت اللہ کی سیدھ میں وہ جگہ ہے, وہ مکان ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اسی بیت اللہ کی سیدھ میں اس کو کہا جاتا ہے البیت المعمور. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حدیث میں وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ, کہ اس بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. 70,000 فرشتے روز اس میں داخل ہوتے ہیں, وہاں عبادت کرتے ہیں اور پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. یہ جو اللہ کی مخلوق ہے, ملائکہ یا فرشتے, یہ تعداد میں انسانوں سے کتنے زیادہ ہیں, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 70,000 داخل ہو رہے ہیں اور پھر ساری زندگی وہ دوبارہ اس میں آ نہیں سکتے, اس لیے کہ رش اتنا ہے. تو یہ فرشتوں کی عبادت کا لیول ہے, جس لیول پہ جا کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس کثرت سے اور اتنی بڑی تعداد میں. پھر حضور فرماتے ہیں ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی, پھر مجھے سدرۃ المنتہی کے پاس لے جایا گیا. سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے. وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ, حضور نے فرمایا اس کے پتے اتنے بڑے تھے جتنے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ, اور اس کے پھل اتنے بڑے تھے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پھل, اتنے بڑے بڑے اس کے پتے. اور فرماتے ہیں فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ, پھر جب اس پر اللہ کا کوئی حکم آیا, اللہ کی طرف سے کوئی تجلی آئی, تو اس کے رنگ تبدیل ہو گئے. اور حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے وہ رنگ دیکھے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا, دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس طرح اس کے مختلف رنگ وجود میں آئے اس سدرۃ المنتہی پر. فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها, حضور فرماتے ہیں کوئی انسان اس کی خوبصورتی کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. اتنا خوبصورت اللہ نے سدرۃ المنتہی کو بیان کیا ہے, بنایا ہے. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فاوحى اللہ الی ما اوحى, تو اس کے بعد اللہ نے میری طرف وحی کی جو اللہ نے وحی کرنی تھی. سورۃ النجم میں اس کا تذکرہ ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کو اپنے قریب کیا اور پھر مزید قریب کیا, پھر اور قریب کیا.
اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی میں نے کرنی تھی اپنے بندے کو وہ وحی میں نے کی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ نے وہاں مجھ پر 24 گھنٹے میں 50 نمازیں فرض کی۔ فَنَزَلْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا اور حضرت موسیٰ کے پاس جب پہنچا فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ، حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قلت 50 صلاۃ، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا 50 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ قال ارجع الى ربك فاسأله التخفیف، حضرت موسیٰ نے کہا آپ جائیں اللہ کے پاس دوبارہ اور اللہ سے کہیں کہ اس میں کچھ تخفیف کریں، کچھ کمی کریں۔ حضور فرماتے ہیں فإن أمتك لا يطيقون ذلك، حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ فإني قد بلوت بني اسرائیل وخبرتهم، اس لیے کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور میں ان کا امتحان لے چکا ہوں، لہٰذا میرا تجربہ ہے، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ اللہ کے پاس دوبارہ جائیں، اللہ کو کہیں یہ نمازیں کم کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں فرجعت الى ربی، میں اپنے رب کے پاس دوبارہ گیا، فقلت یا رب خفف علی امتی، میں نے اللہ سے کہا اے یا رب، اے میرے رب خفف علی امتی، میری امت کے لیے کوئی سہولت کا معاملہ فرما دیں۔ فحط عنی 5، تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا، فقلت حط علی 5، اور میں نے کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ قال ان امتک لا یطیقون ذلک، حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف، دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اللہ سے کہیں کچھ اور کم کریں۔ حضور فرماتے ہیں فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ، حضور فرماتے ہیں میں مسلسل اسی طرح آتا جاتا رہا، مسلسل اسی طرح، حضور کی امت سے محبت دیکھیں، میں مسلسل اسی طرح آتا جاتا رہا کہ ایک دفعہ آیا 5 کم ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے کہا دوبارہ جائیں، پھر 5 کم ہوئی، پھر آیا، پھر حضرت موسیٰ نے کہا دوبارہ جائیں، پھر 5 کم ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے کہا دوبارہ جائیں، پھر اس طریقے سے فرماتے ہیں میں آتا جاتا رہا۔ حتی قال یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ، حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی، 50 سے 5 کر کے کم ہوتے 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 5 نمازیں ہو گئی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب دوں گا، تو تیری امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے 50 نمازیں پڑھ لی ہیں۔ فذلک 50 صلاۃ، بس یہ تمہاری 50 نمازیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تیری امت میں سے اور اس نیکی کے ارادے پر عمل نہیں کرے گا، میں اس کو اس ارادے پر بھی نیکی عطا کروں گا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ 10، اگر وہ اس ارادے کے بعد وہ کام کر بھی لے تو پھر اس پر 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ اگر نیکی کا ارادہ کرے اور وہ کام نہ کرے تو اس ارادے پر اس کو 1 نیکی دوں گا، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد پھر وہ کام کر بھی لے تو پھر اس پر 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے گا فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ گناہ کرے گا نہیں، لَمْ يُكْتَبْ لَهُ شَيْءٌ، تو اللہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھے گا۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اللہ نے فرمایا میں کوئی گناہ نہیں لکھوں گا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، لیکن اگر ارادے کے بعد وہ گناہ کر لیتا ہے كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ قال، حضور فرماتے ہیں فَنَزَلْتُ، میں دوبارہ نیچے آیا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا، فَأَخْبَرْتُهُ، میں نے حضرت موسیٰ کو بتایا، فقال، تو حضرت موسیٰ نے کہا ارجع الى ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ
اور اللہ سے کہو یہ 5 نمازوں میں بھی کچھ تخفیف کریں, کمی کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجعت الى ربی حتی استحییت منہ. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا میں اتنا اللہ کے پاس بار بار جا چکا ہوں کہ اب مجھے شرم آتی ہے, لہٰذا اب میں دوبارہ اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتا. اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر واپس لایا گیا. یہ تو واقعہ معراج تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں بیان کیا ہے. مختلف روایات میں مختلف تفصیلات اور بھی بیان کی گئی ہیں. اب یہاں پر کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور جس میں ہمارے لیے سبق ہے, اور اس میں اور چیزیں بھی, اس واقعے کی تفصیلات اور بھی آ جائیں گی. اب سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے, شق صدر. میں پہلے جو حضرت حلیمہ کے پاس حضور تربیت میں تھے اس وقت بھی حضور کا شق صدر ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے حضور کا شق صدر 3 دفعہ ہوا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ 3 دفعہ حضور کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ بچپن میں, جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسری مرتبہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی, اور تیسری مرتبہ جب آپ کو معراج پر لے جایا جا رہا تھا. ان تینوں دفعہ آپ کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا, دل کو نکالا گیا, اس کو دھویا گیا, اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا, اور اس کے بعد اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا. تو یہ شق صدر کا واقعہ حضور کی زندگی میں 3 دفعہ پیش آیا ہے. اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے قریش کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا کہ بھائی یہ سارا واقعہ ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے رات کو معراج کروائی. یہاں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ایک کو اسراء کہا جاتا ہے, ایک کو معراج کہا جاتا ہے. اسراء کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی کو رات کے وقت لے جانا, اس کو عربی میں اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے کر گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور ایک ہے معراج, یہ عروج سے نکلا ہے. عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی, تو معراج کا مطلب ہوتا ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے. اب یہاں جو ہمیں سمجھنی چاہیے, جو ہمیں اسواق ملتے ہیں, اب سب سے پہلا سبق کہ دیکھیں اگر سیرت کے اس سے پہلے کے حالات آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اہل مکہ نے کتنا ستایا, کتنی تکلیفیں دی. پھر آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال رہنا پڑا, وہاں سے نکلے, آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا, آپ کے چچا کا انتقال ہوا. آپ نے کہا چلو مکہ چھوڑ کر طائف چلا جاتا ہوں. طائف تشریف لے گئے, طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کر طائف سے نکال دیا. سارے رستے بند ہو گئے. زمین پر جو ممکنہ رستے نظر آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ مجھے ریلیف مل جائے, یہاں سے کچھ ریلیف مل جائے, یہاں کے لوگ بات مان لیں, یہ لوگ بات مان لیں, سارے راستے, زمینی راستے بند. جب یہ سارے راستے بند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پر آسمان کے راستے کھولے ہیں کہ زمین پہ راستے بند ہو گئے, آئے میں آپ کو جنت کی سیر کرواتا ہوں, میں آپ کو اپنی ملاقات کرواتا ہوں, اپنا دیدار کرواتا ہوں. تو یہ راستے جب بند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھول دیا. دوسری چیز, جنات کا پورا وفد آیا, وہ مسلمان ہوئے, اسلام قبول کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر انسان آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے جنات کو بھیج دیا, یہ آپ پر ایمان لائیں گے, یہ آپ کے فالوورز ہوں گے, یہ آپ کے پیروکار ہوں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنی مدد دکھائی, ایک تو جنات کے ذریعے سے کہ اگر انسان بے رخی کر رہے ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, جنات کو بھیج دیا. زمین والے آپ کی مدد نہیں کر رہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, آسمانوں پر بلا کر اپنا دیدار کروایا, اپنی ملاقات کروائی. اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, قرآن کریم میں آتا ہے ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم راحت میں تو خوش رہتے ہیں
اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, اس میں پچھلے درس میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں, کہ میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی, یہ مشقت میرے اوپر کیوں آئی. تو میں یہ بات پہلے درس میں, جو پچھلا درس تھا اس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا ہے, یہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. جنت میں کوئی غم نہیں, جہنم میں کوئی خوشی نہیں. دنیا میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. تو جب خوشی آ رہی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, غم آ رہا ہے, تکلیف آ رہی ہے, اس پہ صبر کریں, اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس تکلیف کو ختم فرما دیں. لیکن یہ تصور کر کے بیٹھ جانا کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گی نہیں, کوئی پریشانی آئے گی نہیں, کوئی مجھے ستائے گا نہیں, کوئی مجھے تکلیف نہیں دے گا, یہ تصور ہی غلط ہے اسلام کی نظر میں. اس لیے کہ یہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جنت میں نہیں رہ رہے. جب جنت میں نہیں رہ رہے تو پھر دنیا میں ہمیں ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. اور ایک بات یہ بھی اس کے ساتھ کہ اللہ کی مدد آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان بھی لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے مختلف طریقوں سے آزمایا, وزلزلوا ان کو میں نے جھنجھوڑا, حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول کہنے لگے, والذین آمنوا ایمان والے کہنے لگے, متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے, بغیر کسی تکلیف کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. جو سورۃ العنکبوت ہے وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات کہنے پر, آمنا کہ ہم مومن ہیں, وہم لا یفتنون ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے, ان کو بھی آزمائیں گے. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے, یہاں تو پتہ امتحان سے چلے گا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. تو اصل پتہ انسان کا مشکل میں چلتا ہے. لہٰذا کسی تکلیف کے وقت, کسی پریشانی کے وقت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی تکلیفیں آئیں تو ہم پر بھی تکلیفیں آئیں گی. اس سے پریشان نہیں ہونا, اس سے مایوس نہیں ہونا, بلکہ اپنا جو کام ہے, اپنا جو مشن ہے اس کو جاری رکھنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے, اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دے گا. ایک ہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے, واقعہ معراج کا بہت بڑا درس ہے کہ تکلیفوں میں پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا. تکلیفوں میں جہاں ایک راستہ بند ہوتا ہے اللہ دو راستے وہاں کھول دیتا ہے. حضور پر زمین کے راستے بند ہوئے, اللہ نے آسمان کے راستے بھی کھول دیے, جنات کے راستے بھی کھول دیے. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, ابھی اس واقعے میں ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو براق سواری تھی, مسجد اقصی پہنچے تو آپ نے اس سواری کو اس کڑے سے, اس حلقے سے باندھا. اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے. حضور یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اس سواری کو کھلا چھوڑ دیتے, اس سواری کو کھلا چھوڑ دیتے کہ بس میں یہاں آیا ہوں, میں ابھی جا کے نماز پڑھتا ہوں اندر. حضور نے ایسا نہیں کیا, بلکہ حضور نے اس جانور کو, اس سواری کو اس حلقے سے, اس کڑے سے باندھا, اور باندھنے کے بعد مسجد کے اندر تشریف لے گئے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کی اہمیت شریعت کی نظر میں مسلم ہے.
اسلام کبھی بھی اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ یہ کہیں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں لہٰذا اپنی دکان کھلی چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو میری دکان سے چوری نہیں ہوگی، کوئی ڈاکو نہیں آئے گا. یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایسا کرنا جائز، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، جس نیک کام کے لیے بھی جائیں، اپنی دکان کا شٹر نیچے کریں، تالا لگائیں، پھر جائیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں لہٰذا بھی کوئی چور نہیں آئے گا میرے دکان. اللہ پہ کیا احسان ہے؟ توکل قرآن کریم میں آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ زاد راہ جب سفر کرو تو زاد راہ لے لیا کرو. یمن کے کچھ لوگ تھے حضور کے زمانے میں، جب حج کرنے آتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ کھانا پینا نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا. اور جب مکہ میں آتے تھے پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَتَزَوَّدُوا کہ جب حج کے سفر پہ نکلو تو اپنے رستے کا خرچہ اپنے ساتھ اٹھا کر لے جایا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اسباب کی شریعت کی نظر میں اہمیت ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ گاڑی جو ہے نا پیٹرول سے نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور جو ہے نا اور کیا اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ چھری کاٹتی نہیں اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے جو ناسمجھ ہوتے ہیں. یہ بات اس درجے میں تو ٹھیک ہے کہ اس سبب میں یہ اثر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سبب میں یہ اثر اللہ نے پیدا کیا. پیٹرول میں یہ تاثیر اللہ نے پیدا کی، چھری میں یہ تاثیر اللہ نے پیدا کی، آگ میں یہ تاثیر اللہ نے پیدا کی. کہ آگ میں یہ تاثیر ہے کہ بھائی آگ جلاتی ہے، یہ تاثیر آگ کی اپنی نہیں، اللہ نے پیدا کی ہے. اگر اللہ چاہے تو آگ میں بھی حضرت ابراہیم کو ڈالا، آگ نے نہیں جلایا. لیکن یہ تو اس کا ایک مطلب ہے. بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. وہ غلط مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھائی پیٹرول سے گاڑی نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، لہٰذا پیٹرول کی جگہ پانی ڈالو، پیٹرول کی جگہ پانی ڈالو اور پانی سے گاڑی چلاؤ. تو پانی سے گاڑی نہیں چلے گی، انجن آپ کا سیز ہو جائے گا. پھر کہیں گے میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، پیٹرول سے نہیں چلتی. تو یہ بے وقوفی ہے، اور ایسی بے وقوفی بعض لوگ کرتے بھی ہیں. ایسے بے وقوف لوگ ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ بھائی یہ تو چھری ہے، یہ تو آگ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ بھائی میرے حکم سے ایسا ہی ہوگا. آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ نے کہا ہے میرا حکم یہی ہے کہ آگ جلائے گی. حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، وہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے دکھا دی. لیکن حضرت ابراہیم کے علاوہ بھی کسی کو نہیں جلائے گی، یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا. لہذا اسباب کی شریعت میں بہت اہمیت ہے. کوئی شخص زہر کھاتا ہے اور کہے کہ زہر کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لہذا میں زہر کھا رہا ہوں، تو یہ خودکشی ہے، حرام ہے، بری موت مرتا ہے ایسا شخص. اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی بڑا نیک کام کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، زہر پہ بھروسہ نہیں. یہ ناجائز ہے، گناہ ہے اور حرام ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. یہ ہرگز 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 اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور کے پاس ایک صحابی آئے، حضور نے پوچھا تمہارا جانور کہاں ہے؟ اونٹ. انہوں نے کہا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، میں توکل کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اعقل و توکل، پہلے جا کے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. پہلے اونٹ کو باندھو اس کے بعد توکل کرو. توکل کا مطلب یہ ہے کہ سارے اسباب اختیار کر لیے جائیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر نتیجہ چھوڑ دیا جائے. آپ نے دکان کو بند کر دیا، بند کرنے کے بعد تالا لگا دیا، تالا لگانے کے بعد آپ نے کہا یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، اب میری دکان کی حفاظت آگے کرنا یا اللہ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ شٹر گرا دوں، تالا لگا دوں، آگے حفاظت آپ کر سکتے ہیں. لہٰذا چاہے کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہو یا معاذ اللہ کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہو، اسباب
اس کو پیچھے اپنے گھر کی حفاظت کی, دکان کی حفاظت کی, راستے کے خرچے, یہ سارے اسباب اس کو اختیار کرنے پڑیں گے. اور یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے, اور یہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور نے اس براق سواری کو وہاں جا کر اس حلقے سے باندھا. ہمیں یہ سکھایا کہ تم بھی جب اپنی سواری کو کہیں لے کے جاؤ, گاڑی لے کے جاؤ, تو اس کے شیشے بند کر دو, اس کو لاک کر دو, تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ میں نے گاڑی لاک کر دی ہے, اس کے شیشے اوپر چڑھا دیے, دروازہ بند کر دیا ہے, لہٰذا اب اسباب کے درجے میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. تیسری چیز جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے کر گئے معراج, حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچے. تو اب میں نے یہ واقعہ ذکر کیا تو حضرت جبریل سے پوچھا گیا من انت, تو حضرت جبریل نے آگے سے جواب میں فرمایا جبریل. فرشتوں نے پوچھا کون, تو حضرت جبریل نے کیا فرمایا جبریل. اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور یہ باقی دیگر احادیث سے بھی یہ بات حضور نے خود بتائی ہے امت کو, کہ آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں, دستک دینے کے بعد گھر کے اندر سے کوئی پوچھتا ہے کون, تو ہم لوگ جواب میں کہتے ہیں میں ہوں. وہ اندر سے پوچھتا ہے کون, باہر والا کیا کہتا ہے میں ہوں. تو یہ تو اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ میں ہوں. وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا تعارف کیا ہے, کون کا مطلب آپ کا تعارف. تو ایسے موقع پر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا ایسا نام بتائے یا ایسی بات کہے جس سے اس کا تعارف ہو جائے جو اس گھر والے کو مطلوب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدققت الباب, کہ میں حضور کے پاس آیا اور دروازے پر دستک دی. فقال من ھذا, حضور نے اندر سے پوچھا کون ہے دروازے پر. فقلت انا, حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا میں ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا انا, کہ انا کیا ہوتا ہے, انا کیا ہوتا ہے, کہ میں ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے, نام بتاؤ اپنا. کأنہ کرہھا, حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے میرے اس انداز کو ناپسند فرمایا. اب یہاں ایک دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی کہ اگر آج کا کوئی مولوی صاحب یا کوئی مفتی صاحب ایسا کہہ دے, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, اگر کسی مفتی صاحب یا مولوی صاحب کے گھر میں آپ چلے گئے, دروازے پر دستک دی اور اس نے اندر سے پوچھ لیا کون, اور آپ نے آگے سے کہا کہ میں ہوں, اور وہ آپ کو ڈانٹنے لگ گیا یا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا, تو کہتے ہیں یہ مولوی صاحب بہت بد اخلاق ہے, یہ مولوی صاحب بہت بد اخلاق ہے. یہ تعلیم ہمیں حضور نے دی ہے کہ بھائی اگر ایسی حرکت کوئی کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ. اب کیا ہوتا ہے, یہ تو دستک کی مثال ہے, آج کل اس سے زیادہ بڑا مسئلہ موبائل کا ہے. موبائل کا مسئلہ کیا ہے کہ لوگ فون بھی کرتے ہیں, میسج بھی کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتے ہیں, فیس بک پہ بھی رابطہ کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, پہلے وہ میسج کرے گا السلام علیکم, اب آپ اس کو جواب دیں گے وعلیکم السلام, پھر اس کے بعد پوچھے گا کیا حال ہے, پھر آپ اس کو جواب دیں گے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, پھر وہ پوچھے گا اور گھر میں سب خیر خیریت ہے, پھر آپ جواب دیں گے ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, پھر وہ پوچھے گا اچھا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا, پھر آپ اس کو بولیں گے جی پوچھیں, پھر وہ اپنا مسئلہ ذکر کرے گا. اب اگر ایک آدمی کو ایک دن میں اس طرح کے 50 لوگ رابطہ کر رہے ہیں, اس سے 50 لوگ اس طرح کا رابطہ کر رہے ہیں, اور وہ کسی کو یہ کہہ دیتا ہے بھائی اگر مسئلہ پوچھنا ہو اس کا طریقہ یہ کہ سلام بھی لکھ لو, کیا حال ہے بھی لکھ دو, گھر میں کیا حال احوال ہے یہ بھی لکھ دو, مسئلہ بھی اس کے ساتھ لکھ دو, سب کچھ لکھ کے ایک ساتھ بھیج دو, سب کچھ لکھ کے ایک ساتھ بھیج دو, تو سلام کا جواب بھی ہو جائے گا, حال احوال بھی ہو جائے گا, مسئلے کا جواب بھی ہو جائے گا, وقت بھی بچ جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا رواج, اور اگر کوئی کہہ دے تو کہتے ہیں یہ بڑے بدتمیز مولوی ہیں, بڑے
بد اخلاق مفتی ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، مولوی بنے ہوئے ممبر پہ بیٹھ کے بیانات کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ. یہ رویہ ہمیں حضور نے سکھایا ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کر رہا. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے غصے میں فرمایا انا 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 کیا ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور آگے حضرت جابر خود فرماتے ہیں کأنہ کرہا، کہ حضور نے اس معاملے کو ناپسند کیا کہ آئندہ ایسا میرے ساتھ نہیں کرنا. آئندہ جب آؤ تو کہنا بھائی میں جابر ہوں، تو مجھے پتہ چل جائے گا بھائی فلاں شخص باہر آیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے. اس لیے یہ تقاضا ہے دین کا، اور یہ واقعہ معراج کا درس ہے، یہ سیرت کا درس ہے. میں سیرت اس لیے پڑھاتا ہوں. اب واقعہ معراج تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ واقعہ معراج سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو فون کرو تو اپنا تعارف صحیح کرواؤ. یہ سیرت جس کو کہا جاتا ہے نا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی بخاری میں ہمیں یہ نکال کے بتاؤ، یہ سیرت میں یہ نکال کے بتاؤ کہ جب آپ کسی کو فون کریں اور سامنے والا آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کون ہیں، تو آپ کو اپنا پورا تعارف کروانا چاہیے، تو آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبق ہمیں معراج کے واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے. کس واقعے سے؟ معراج کے واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب حضرت جبریل گئے تو حضرت جبریل نے فرمایا انا جبریل، کہ میں جبریل کھڑا ہوں. ورنہ حضرت جبریل، کون سا ایسا فرشتہ ہوگا جو حضرت جبریل کو نہیں جانتا ہوگا؟ کوئی ایسا فرشتہ ہوگا؟ حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، بڑے ہیں، ان کے بادشاہ ہیں. تو کوئی ایسا فرشتہ ہوگا جو حضرت جبریل کو نہیں جانتا ہوگا؟ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ انا، کہ میں ہوں، بلکہ انہوں نے کہا جبریل. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اپنی زندگی میں لانی چاہیے. اسی طرح چوتھی چیز جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس آسمان میں بھی تشریف لے کر گئے اور جس نبی سے بھی ملاقات ہوئی، سب نے آپ کو بڑے اچھے انداز میں ویلکم کیا، بڑے اچھے انداز میں استقبال کیا اور دعا دی. علماء نے لکھا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی جب تمہارے پاس کوئی علم رکھنے والا شخص، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، کوئی اچھی حیثیت رکھنے والا آدمی آئے، تو انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کو ویلکم کرتے ہیں. انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں. یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت ابراہیم نے بھی یہی کیا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا، حضرت ہارون نے بھی یہی کیا، حضرت ادریس، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہم السلام، ان سب نے یہی کیا ہے. اور یہ واقعہ معراج کا درس ہے کہ کوئی اچھے مرتبہ رکھنے والا، اچھی حیثیت رکھنے والا آپ کے پاس آتا ہے تو یہ اخلاقاً اور شرعاً آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے لیے اٹھیں، اس کے ساتھ ملیں، اس کا اکرام کریں، اس کو اچھے الفاظ میں اس کا استقبال کریں اور اس کو دعا دیں. یہ بھی اس واقعے کا بہت اہم درس ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور پانچواں سبق جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ نماز کی اہمیت. نماز کی اہمیت. باقی سارے احکام اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارے ہیں. یہ ایک حکم ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے حضور کو عرش پر بلا کر یہ حکم دیا ہے. ایک حکم ایسا ہے جس کو اللہ نے عرش پہ بلایا حضور کو، اور عرش پر حضور کو یہ حکم دیا کہ تمہاری امت نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ آسمان سے وحی نازل کر دی جاتی کہ یہ نمازیں فرض ہیں، جیسے باقی سارے احکام اسی طرح نازل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. بلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ، یہ میں بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم اسلام کو ہم نے رواجی رسوماتی مذہب بنا دیا ہے، رسم و رواج کا نام بنا دیا.
اب ہمارے ہاں یہ تو بڑا شوق ہے لوگوں کو کہ بھائی واقعہ معراج 27ویں رجب کو پیش آیا تو بس اس رات کو مناؤ، لائٹیں لگاؤ، بتیاں لگاؤ، قبرستان کو سجاؤ اور اس میں عبادت کرو اور وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں لوگوں کو پسند ہے؟ یہ اس لیے پسند ہے کہ اس میں سال میں ایک دفعہ کام کرنے سے جان چھوٹ جاتی ہے. ایک دفعہ کام کرنے سے، بھائی 27 رجب ایک ہی دفعہ آئے گی نا سال میں، لائٹیں لگائی، نماز پڑھی، رات کو جاگے، صبح سو گئے، ایک سال کے لیے پھر 27ویں رجب کو دوبارہ اٹھیں گے. اور دوسرا جو درس ہے، نماز تو روزانہ پڑھنی ہے اور پھر 5 دفعہ پڑھنی ہے، تو کہتے ہیں یہ مشکل ہے. زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا، عمل سے. زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، عمل سے یہ بات ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مشکل ہے کہ روز 5 دفعہ پڑھو، یہ آسان کام ہے کہ سال میں ایک دفعہ معراج کی شب منا لو، جان چھوٹ جائے گی. اور اسلام اس مقصد کے لیے آیا نہیں. اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ رسم و رواج والا مذہب نہیں ہے، ایک سال میں ایک دن منایا چھٹی. تو نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے حضور کو بلایا. ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اپنے بچوں کو نماز کی کتنی تلقین کرتے ہیں. ہمارے گھر کا بچہ یا ہماری بچی یا بیوی وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ ان کی نمازوں کی کیا حالت ہے. ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے، ہماری بیویاں، والدین، بھائی، بھتیجے، بھانجے، کبھی ہم نے کوشش کی ہے؟ اور کتنی کوشش کی ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. گھر والوں کو نماز کا حکم دینا فرض ہے، فرض فرض. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح گھر والوں کو نماز کا حکم دینا بھی فرض ہے. اس لیے کہ نماز کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے اور اس چیز کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأْمُرْ، امر کرو، اہلک، اپنے اہل کو، بالصلاۃ، نماز کا، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس پر ثابت قدمی سے جمے رہو. اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. جب اولاد بگڑتی ہے، جب وہ نافرمان ہوتی ہے، جب والدین کی کنٹرول سے باہر نکلتی ہے، پھر آئیں گے مولوی صاحب کے پاس کوئی تعویذ کر کے دے دو. مولوی صاحب کے پاس بھائی ایسی کوئی، یہ آپ بھول جائیں کہ تعویذ سے ایسا کچھ ہوگا. مولوی صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ 20 سال تو آپ نے اس کو نماز کا کہا نہیں، اب ایک تعویذ مولوی صاحب لکھ کے دے اور آپ کا بیٹا نمازی بن جائے. ایسا اگر ہوتا تو حضور سارے کافروں کو بنا دیتے. تعویذوں سے اگر کام چلتا تو کیا حضور نہیں چاہتے تھے کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں؟ حضور چاہتے تھے نا. حضور ایک چف کر دیتے کہ بھائی چف، سارے مسلمان ہو جاتے. لیکن جو پراپر طریقہ ہے اس کام کو اختیار کرنے کا، وہ اس کو ہم اختیار نہیں کرتے. بعد میں ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے کہ بس ایک دو نمازیں پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، بس چھٹی. یہ ہمارا وہ غلط تصور ہے جو ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ معراج کا بہت اہم درس ہے. اسی کے ساتھ چھٹا اہم سبق جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو حضور پر ایمان لائے تھے. ظاہر یہ واقعہ ایسا تھا کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر، کہ ایک ہی رات میں، اور پوری رات بھی نہیں، رات کا چھوٹا سا حصہ، اس میں آپ مسجد حرام سے تشریف لے گئے، مسجد اقصی ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے. فلسطین کہاں ہے اور مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ بہت فاصلہ ہے. آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر مسجد اقصی 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر عرش پر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، پھر صبح کی نماز آپ نے خود پڑھائی. اب اتنا بڑا واقعہ اتنی تھوڑی مدت میں پیش آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچتا تو ہے کہ یار یہ ممکن کیسے؟ جیسے ہمارے آج کل کے جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں یا وہ عقل پرست ہیں، وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی معجزہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو بہت سارے کمزور ایمان والے لوگ پریشان بھی ہو گئے کہ یار یہ واقعہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے تو لوگوں نے صبح حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا. اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, اور کہا کہ تمہارا ساتھی یہ بات کہتا ہے کہ انہ اسری بہ فی اللیل الی بیت المقدس, کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گیا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق, اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو سچ کی ہے. ابھی حضور سے ملاقات بھی نہیں کی, لیکن کہہ رہے ہیں لئن کان قال ذلک لقد صدق, اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو سچ کی ہے. اور آگے فرمانے تو لوگوں نے کہا وتصدقہ, آپ اتنے عقل مند آدمی ہیں, آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں اس بات میں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گئے پھر بیت المقدس سے واپس آ گئے, یہ بات عقل میں آتی ہے؟ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لاصدقہ بما هو ابعد من ذلک, کہ میں تو ان کی تصدیق اس سے بھی بڑی بڑی باتوں میں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ وروحا, وہ کہتے ہیں ابھی میرے اوپر آسمان سے وحی آئی, پھر وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ چلا گیا, پھر کہتے ہیں شام کو پھر وحی آئی, تو فرشتہ اتنے آسمانوں سے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, میں تو ان باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں, یہ جو بات ہے یہ تو اس سے بہت کم ہے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب پڑا ہے صدیق, اس وجہ سے ان کا لقب پڑا ہے صدیق, کہ انہوں نے حضور کی ہر کام میں بغیر سوچے سمجھے تصدیق کی ہے. اور یہ ایک مسلمان کی شان ہے جو کسی مسلمان کو صدیقیت کے مرتبے پر پہنچاتی ہے, کہ جب اسلام کا حکم آ جائے کہ بھائی یہ اسلام کا حکم ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے, پھر اپنی ساری عقل پرستی کو پیچھے ڈالیں, اپنی عقل کو پیچھے ڈالیں, شریعت پہ عمل کریں. لیکن یہ مرتبہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا, یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو صدیق ہوتا ہے. اور صدیقین کا مرتبہ نبی کے بعد دوسرا مرتبہ صدیق کا ہے, انبیاء کے بعد دوسرا مرتبہ اسلام میں صدیقین کا ہے. تو یہ مرتبہ ایسے کاموں سے حاصل ہوتا ہے. آج کل تو ایسے شخص کو بے وقوف کہا جاتا ہے. معاذ اللہ, ہم لوگ جتنے عقل پرست ہو گئے ہیں, اگر حضرت ابوبکر صدیق ہمارے زمانے میں ہوتے اور ان سے کوئی کہتا کہ بھائی تمہارا پیغمبر یہ کہتا ہے, اور وہ کہتے کہ بھائی اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, ہم لوگ کیا کہتے حضرت ابوبکر صدیق کو؟ خود تصدیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم حضرت ابوبکر صدیق کو, ہر آدمی اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا سوچتے, کہ یار انہوں نے تو سنا ہی نہیں, کسی سے پوچھا ہی نہیں, ویسے ہی تصدیق کر رہے ہیں. معاذ اللہ, یہ جملے ہم کہتے. اور حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انہوں نے کہا اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے, جو ان کی زبان سے نکلا ہے سچ نکلا ہے. یہ وہ ایمان کا غیر متزلزل مقام اور مرتبہ اور درجہ ہوتا ہے جس پر کوئی فتنہ اثر نہیں کر سکتا. اور اگر انسان یہ کہے کہ نہیں میں نے اسلام میں سے کچھ قبول کرنا ہے, کچھ کو چھوڑنا ہے, جو سمجھ میں آئے گا اس کو لے لوں گا, جو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو نہیں لوں گا, تو ایسے آدمی کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ مسلمان مرتا ہے یا کافر مرتا ہے. اس لیے کہ جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اسلام کی ساری چیزوں کو نہیں ماننا, پھر تو بات ہی ختم. مسلمان تو کہتے ہی اس کو جو یہ کہے میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں. تو یہ بہت بڑا اس کے اندر سبق تھا. اور ایک آخری سبق اس سے جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں سے مسجد حرام سے لے جایا گیا بیت المقدس, وہاں بیت المقدس میں حضور نے امامت کروائی. اس سے یہ پیغام دیا گیا, یہ میسج دیا گیا, بیت المقدس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن ہے. بیت اللحم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کے قریب. اور بیت المقدس کی جو تولیت تھی یا اس کا جو ذمہ داری تھی وہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کی تولیت اور ذمہ داری دی تھی. لیکن بنی اسرائیل نے انبیاء کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم کر کے بنو اسماعیل میں شفٹ کر دیا کہ پہلے نبی سارے بنو اسرائیل میں آتے تھے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے, بنو اسماعیل میں سے ہیں. ایک تو اللہ نے
ان سے نبوت لے لی ان کی ناشکری کی وجہ سے. دوسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت سارے انبیاء مقتدی، حضور امام، اللہ نے یہ بتا دیا کہ اب بیت المقدس کے جو امام ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کی امت ہوگی. اب اس کی تولیت بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اب یہودیوں کے پاس اس کی تولیت نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ امامت کا منصب ان سے لے لیا گیا، امامت کا منصب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا گیا. یہ کوئی کرشماتی طور پر ایسا نہیں ہو گیا. آخر حضور کو بیت المقدس لے جایا گیا تو کسی مقصد کے لیے لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ براہ راست حرم سے بھی تو اٹھا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ براہ راست حرم سے، بیت اللہ سے بھی حضور کو اٹھا سکتا تھا. بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ پھر بیت المقدس لے جا کر انبیاء کا امام کیوں بنایا؟ کوئی حکمت تو ہوگی. تو سب سے بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ بھائی اب حضور کی جو نبوت ہے، حضور کی جو رسالت ہے، وہ صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیت المقدس میں بھی ان کی امامت چلے گی، ان کی قیادت چلے گی. اور اس بیت المقدس کے اصل حقدار مسلمان ہیں، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں. آج ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نہیں یہ بیت المقدس تو شروع سے یہودیوں کے پاس چلا آ رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیوں لیا تھا بیت المقدس؟ حضرت عمر نے فتح کیا تھا نا بیت المقدس کو، خلفائے راشدین میں سے کیوں فتح کیا تھا؟ اگر یہ یہودیوں کا حق بنتا تھا، عیسائیوں کا حق بنتا تھا تو کیا حضرت عمر نے غلط کیا تھا؟ حضرت عمر نے اس کو فتح کر کے کوئی غلط کام کیا تھا؟ ظاہر غلط کام نہیں کیا تھا، صحیح کام کیا تھا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، حضور نے فرمایا تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے اور حضرت عمر کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے. ان کی سنت ہے بیت المقدس کو فتح کرنا. آج جب مسلمان بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار اپنے ملک کی بات کرو، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور آپ کو جو ہے نا بیت المقدس کی فکر پڑی ہوئی ہے. ہمیں بیت المقدس کی فکر اسلام نے دی ہے، ہمیں یہ فکر اسلام نے دی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے اس کا؟ کیوں حضور کو لے کر گئے مسجد اقصی کی طرف؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جس طرح وہ بیت اللہ کی حفاظت کریں گے اسی طرح بیت المقدس کی حفاظت کریں گے، مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے. یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور معراج کے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس میں سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد اقصی لے جایا گیا، امامت کروائی گئی یہ بات بتانے کے لیے کہ اب مسجد اقصی کی امامت بھی بنو اسرائیل کے پاس نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے پاس ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.